مسیح خداوند کے زندہ جلالی بابرکت نام میں آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت سلام۔ میرے عزیزو، جیسے کہ ہم جو ہے نا گناہ کے بارے میں کافی کچھ سیکھ چکے ہیں، علم الگناہ، جو کہ گناہ کے بارے میں جتنا بھی علم تھا، آج جو ہم اس سے نیکسٹ جو سیکھیں گے وہ ہے انسان میں گناہ کے محرکات کیا ہیں۔ محرکات کہتے ہیں موٹیویشنز کو، یعنی کہ گناہ کرنے کے لیے انسان کو کون سی چیز موٹیویٹ کرتی ہیں، یا کون سی ایسی چیز ہے جو انسان کو گناہ کرنے پر تحریک دیتی ہے۔ انسان کو سمپلی کہوں تو انسان کو گناہ کرنے پر جو چیز مجبور کرتی ہے، جو اکساتی ہے، وہ کون کون سی چیزیں ہیں۔ اس میں جو سب سے پہلی ہمیں چیز ملتی ہے وہ ہے انسان میں گناہ کو تحریک دینے والا گناہ خود آپ ہی ہے۔ گناہ خود ہے، اس لیے کہ آدم نے جب گناہ کیا تو گناہ نے انسان کے جسم اور جان میں جگہ بنا لی اور بدن کو اپنے قبضہ میں کر لیا، اور اب اندر سے بدی کرنے کی تحریک دیتا رہتا ہے۔ بائبل بتاتی ہے کہ ہر پیدا ہونے والا انسان اپنے باپ سے اپنی جان کے اندر گناہ لے کر پیدا ہوتا ہے، اور داؤد نبی اس سچائی کو یوں بیان کرتا ہے، زبور 51 اس کی 5ویں آیت: میں گناہ کی حالت میں ماں کے پیٹ میں پلا۔ میرے عزیزو، یہ پہلی چیز تھی جو کہ انسان کے اندر گناہ کرنے کے لیے جو گناہ کو تحریک دیتی ہے وہ خود گناہ ہی ہے، یعنی کہ جو اوریجنل سن، جو موروثی گناہ ہمیں آدم کے گناہ کرنے کی وجہ سے ہر بنی انسان میں جو موروثی گناہ ہے، یہ وہ پہلی چیز ہے جو ہمیں گناہ کرنے پر اکساتی ہے۔ یہی گناہ ہمیں تحریک دیتا رہتا ہے کہ ہم گناہ کریں۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو گناہ ہیں ہر شخص کی جبلت میں ہے، ہر شخص کی فطرت میں ہی گناہ کرنا ہے۔ انسان نے گناہ کی طرف راغب ہونا ہی ہونا ہے، انسان نے گناہ کرنا ہی ہے، کیونکہ یہ اس کی فطرت میں، یہ اس کے جبلت میں بات ہے۔ گناہ اس کے تمام اجزاء میں بسا ہوا ہے، نہ جانتے ہوئے بھی وہ گناہ کر جاتا ہے۔ پولس رسول ایک گنہگار زندگی کا خاکہ یوں بیان کرتا ہے، رومیو کا خط 7 باب اس کی 15-17 آیت: اور جو میں کرتا ہوں اس کو نہیں جانتا، کیونکہ جس کا میں ارادہ کرتا ہوں وہ نہیں کرتا، بلکہ جس سے مجھ کو نفرت ہے وہی کرتا ہوں۔ اور اگر میں اس پر عمل کرتا ہوں جس کا ارادہ نہیں کرتا، تو میں مانتا ہوں کہ شریعت خوب ہے، بس اس صورت میں اس کا کرنے والا میں نہ رہا بلکہ گناہ ہے جو مجھ میں بسا ہوا ہے۔ میرے عزیزو، یہ یہاں پر پولس رسول جو خاکہ بیان کرتا ہے گنہگار کی زندگی کا، وہ کہتا ہے کہ جس نیکی کا میں ارادہ کرتا ہوں کہ یہ میں کام کروں گا، نیکی کروں گا، وہ مجھ سے نہیں ہوتی، لیکن مجھ سے وہ بدی ہو جاتی ہے جس کا میں ارادہ بھی نہیں کرتا۔ یعنی کہ کہہ لیں کہ انسان کے اندر ایک انکانشیس جو مائنڈ ہوتا ہے انسان کا، یعنی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی، نہ جانتے ہوئے بھی انسان بدی کر جاتا ہے، انسان کو نہیں پتہ چلتا۔ تو یسوع مسیح نے بھی کہا کہ تم باتوں باتوں میں گناہ کرتے ہو، ہر نکمی بات جو تیرے منہ سے نکلتی ہے تجھے اس کا حساب دینا ہوگا۔ میرے عزیزو، آج بھی جب ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کو خود نہیں پتہ چلتا کہ وہ باتوں باتوں میں کون سے بدی کر جاتا ہے، کون سے گناہ کر جاتا ہے۔ یہ جو پہلی چیز ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر جو محرکات کیا ہیں۔ پہلا جو محرک ہے، پہلی جو وجہ ہے، پہلی جو اس کی گناہ کرنے کے جو موٹیویشنز ہیں، وہ یہی ہے کہ جو اس کا موروثی گناہ ہے، جو اس کے فطرت میں ہی ہے گناہ، اس کی وجہ سے آج ہر انسان گناہ کر جاتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر جو بات ہے وہ ہے گناہ کی محرک شریعت ہے۔ ایک تو جو شریعت ہے یہ بھی ہمیں جو ہے نا گناہ کرنے پر جو ہے نا، یہ کیونکہ شریعت ہمیں گنہگار ٹھہراتی ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ شریعت ہمیں گنہگار ٹھہراتی ہے، کیونکہ جب حکم آیا تو گناہ بھی آیا، اور جب گناہ آیا تو پھر موت آئی۔ رومیو کے ہی خط میں 7 باب اور 5ویں آیت میں لکھا ہے، گناہ کی رغبتیں
جو شریعت کے باعث پیدا ہوتی تھیں۔ یہ ایک روحانی حقیقت ہے کہ گنہگار کا کام ہی گناہ کرنا ہے۔ چنانچہ گنہگار کے لیے لکھا ہے تیتس 3:11 میں، وہ اپنے آپ کو مجرم ٹھہرا کر گناہ کرتا رہتا ہے۔ ان حقیقتوں کو جاننا ضروری ہے کہ خود کو گنہگار کہنے اور اپنے آپ کو مجرم ٹھہرانے والی یہ سوچ ہی ہے جو آدمی سے گناہ کرواتی رہتی ہے۔ بس اپنے دل سے اس قسم کے الزام کو دور کر دینا چاہیے۔ میرے عزیزو، آج بھی یہ ایک حقیقت ہے کہ آج بھی ہم دیکھیں، اپنی زندگیوں پر غور کریں تو ہم یہی سوچتے ہیں کہ کیونکہ گناہ کرنا ہماری نیچر میں ہی ہے، ہماری فطرت میں ہی گناہ کرنا ہے، اس لیے ہم اس سے بچ نہیں سکتے۔ تو آج بھی بہت سے لوگ خود کو یہی کہتے رہتے ہیں کہ میں گنہگار ہوں، میں گنہگار ہوں، وہ خود کو مجرم ٹھہراتے رہتے ہیں اور یہی ان کی سوچ ہے، اور کہتے ہیں کہ یہی سوچ ان سے یہ گناہ کرواتی رہتی ہے۔ بس ضرور ہے کہ ہم اس سوچ کو ختم کریں، ہم خود کو الزام نہ دیں۔ خداوند یسوع لکھا ہے کہ کوئی بھی ایسا گناہ نہیں جو خداوند یسوع مسیح سے کے خون سے دھل کر پاک صاف نہ کیا گیا ہو۔ آج ہمارے تمام گناہ معاف ہو چکے ہیں، آج ہمارے تمام گناہ دھل چکے ہیں۔ تو ضرور ہے کہ خود کو گنہگار کہنا چھوڑ دیں۔ اگر ہم خود کو گنہگار کہیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس قربانی کو رد کرتے ہیں، خدا کے بیٹے کی قربانی کو رد کرتے ہیں۔ اس لیے عبرانیوں کا مصنف لکھتا ہے 10:22 میں، آؤ ہم سچے دل اور پورے ایمان کے ساتھ اور دل کے الزام کو دور کرنے کے لیے دلوں پر چھینٹے لے کر اور بدن کو صاف پانی سے دھو کر خدا کے پاس چلیں۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ وہ کہتا ہے کہ خود کو الزام دینا چھوڑ دیں، ہم خود کو گنہگار کہنا چھوڑ دیں، کیونکہ جب ہم خود کو گنہگار کہتے ہیں اور خود کو مجرم ٹھہراتے ہیں تو یہی سوچ ہی ہم سے گناہ کرواتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ میں اس قدر گنہگار ہوں، خدا مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا، میں کس منہ سے خدا کے حضور جاؤں، میں کیوں دعا کروں، میں کیوں بائبل مقدس کو پڑھوں جبکہ میں اتنا بڑا گنہگار ہوں، میں اتنا ناپاک ہوں کہ میرے ہاتھ لگانے سے بائبل ناپاک ہو جائے گی۔ آج جو گنہگار شخص ہے وہ یہ سوچتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، ایک بات یاد رکھیں مصرف بیٹے کے بارے میں کہ اس نے ہر قسم کی جو ہے نا عیش و عشرت، ہر قسم کا گناہ کیا، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا۔ اس کا باپ بھی جب اسے دیکھتا ہے کہ میرا بیٹا واپس آ رہا ہے تو وہ باہیں پھیلا کر اس کا استقبال کرتا ہے۔ یعنی کہ آپ یہ کبھی نہ سوچیں کہ آپ اتنے بڑے گنہگار ہیں اور خدا آپ کو کبھی ایکسیپٹ نہیں کرے گا، خدا آپ کی توبہ کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ نہیں، خدا آپ کو ضرور ایکسیپٹ کرے گا۔ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ میں آیا ہی گنہگاروں کے لیے ہوں۔ وہ تو آئے ہی گنہگاروں کے لیے ہیں، وہ تو گنہگاروں سے بہت پیار کرتا ہے، لیکن وہ گناہ سے پیار نہیں کرتا۔ مگر بہت لوگ ہیں کہ ایماندار ہونے کے باوجود دل پر الزام لے کر اپنے آپ کو گنہگار کہہ کر گناہ کا دروازہ کھلا رکھتے ہیں۔ میرے ضرور ہے کہ اس گناہ کے دروازے کو بند کیا جائے، کیونکہ جب دروازہ کھلا ہوتا ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ گناہ آتا جاتا رہتا ہے۔ تو ضرور ہے کہ اس سوچ کو، اس گناہ کو ختم کریں اور خود کو الزام دینا چھوڑ دیں، خود کو گنہگار کہنا چھوڑ دیں، اور جتنے بڑے بھی آپ گنہگار ہیں خدا کی حضوری میں آئیں، وہ آپ کو معاف کرے گا۔ اور جو نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے گناہ کا نتیجہ، یعنی کہ باقی عدن میں جو زمین پر پہلا گناہ ہوا اس کے کیا کیا نتائج تھے، اس گناہ کی وجہ سے کون کون سی چیزیں رونما ہوئی، کون کون سی تبدیلیاں آئیں۔ پہلا جو نتیجہ تھا وہ ہے انسان روحانی اعتبار سے مر گیا۔ جب آدم نے گناہ کیا تو اس کی فوری طور پر جو نتیجہ برآمد ہوا وہ یہ تھا کہ آدم روحانی اعتبار سے مر گیا۔ موت نے اس کی روح، جان اور بدن پر قبضہ کر لیا۔ الہی حکمت اور دانائی اور قوت اور خدا کی روحانی صورت جس پر وہ خلق کیا گیا تھا وہ اس کے اندر سے ختم ہو گئی۔ انسان تو خدا کے طرح طرح کی حکمت کا مجموعہ تھا، پر موت کے اندر آ جانے کے سبب سے سب حکمتیں جو اس کے اندر روشن تھیں بجھ گئیں۔ ہوا نے جب ابلیس کی بات کو مان لیا تو اس کی سوچ ہی بدل گئی، اور وہ کہنے لگی
کہ وہ پھل کھانے کے لیے اچھا، دیکھنے میں خوشنما اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہیں۔ اب انسان کے اندر صرف یہی 3 باتیں ہی رہ گئیں، یعنی جسم کی خواہش، آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی۔ پہلا یوحنا کا پہلا خط 2 باب اس کی 16 آیت۔ باقاعدہ ہی سے آدم انہی 3 چیزوں میں الجھ کر رہ گیا۔ سو میرے عزیزو، پہلی بات یہ تھی کہ انسان روحانی اعتبار سے مر گیا، کیونکہ خدا نے جب اس کو حکم دیا کہ جس روز تو نے وہ پھل کھایا تو مرا۔ سو میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ باغ عدن سے نکالے جانے کے بعد بھی آدم 930 برس جیتا رہا۔ 930 برس اس کی کل عمر تھی، لیکن وہ مرا کتنے 930 سال بعد۔ لیکن وہاں پر جو خدا نے کہا کہ تم مرے گا، وہ روحانی موت تھی ان کی۔ کیونکہ دیکھیں، موت کا جو مطلب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سیپریشن، جدائی۔ جو جسمانی موت ہوتی ہے، جیسے کہ ہم سب جیسے آج انسان مرتے ہیں، وہ ان کی جسمانی موت ہے، یعنی کہ جسم اور روح کی علیحدگی، روح کا جسم سے جدا ہو جانا موت ہے۔ یعنی کہ موت کا مطلب ہی کیا ہے؟ جدائی، سیپریشن۔ اور روحانی موت کیا ہے؟ کہ جب آپ خدا کی حضوری سے دور ہو جاتے ہیں، جب آپ خدا سے دور ہو جاتے ہیں تو آپ کی روحانی موت واقع ہو جاتی ہے، یعنی کہ خدا سے جدائی روحانی موت ہے۔ باغ عدن سے نکالے جانے کے بعد آدم اور حوا کی روحانی موت ہو گئی، وہ خدا کے جلال سے محروم ہو گئے، وہ خدا کی حضوری سے محروم ہو گئے۔ عیسائی نبی کے صحیفے میں لکھا ہے کہ تمہارے گناہ نے خدا اور تمہارے درمیان جدائی پیدا کر دی۔ میرے عزیزو، جب آج بھی ہماری زندگی میں گناہ آتا ہے تو ہم مر جاتے ہیں، ہم روحانی اعتبار سے مر جاتے ہیں۔ جب خدا ہمارے ساتھ نہیں رہتا، تو جب ہم خدا کے جلال سے، خدا کی حضوری سے دور ہوتے ہیں، تو ہم روحانی اعتبار سے مرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور جسمانی موت، بائبل مقدس میں ہمیں 3 قسم کی موت ملتی ہیں۔ ایک روحانی موت، جب ہم خدا کے حضوری سے دور ہو جاتے ہیں، یہ ایک کہہ لیں کہ عارضی طور پر جدائی ہوتی ہے، کیونکہ کچھ ہم پھر توبہ کر کے خدا کے حضوری میں واپس آ جاتے ہیں، لیکن روحانی اعتبار سے یہ موت ہوتی ہے۔ اور ایک جسمانی موت ہوتی ہے، جو کہ ہر انسان نے مرنا ہے۔ اور بائبل مقدس میں تیسری موت کا بھی ذکر ہے، اور اس کو بائبل مقدس میں دوسری موت کہا گیا ہے، یعنی کہ یہ ایک ایسی موت ہے، مکمل جدائی، یعنی کہ ازل سے ہم خدا کی حضوری سے دور رہیں گے۔ یعنی کہ جو دوزخ میں لوگ ہوں گے، جو کہہ لیں کہ جدھر لکھا ہو کہ وہ ہمیشہ کی وہاں پر رونا اور دانت پیسنا ہوگا، یہ ایسا عذاب ہوگا کہ ہم مسلسل ہر سیکنڈ مریں گے، لیکن مریں گے نہیں۔ ہم کہیں گے کہ ہمیں موت آ جائے، لیکن ہمیں موت نہیں آئے گی۔ یہ ہے دوسری موت، اور یہ ایسی موت ہے کہ ہم مکمل ہی خدا کی حضوری سے جدا ہو جائیں گے، اور تب ہم کبھی بھی خدا کے پاس نہیں جا سکتے۔ یہ ہے دوسری موت۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر لکھا ہے کہ جسم کی خواہش، آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی، یہی 3 چیزیں تھیں جو ہوا نے وہاں پر پھل کو دیکھنے کے بعد اس کے اندر یہ پیدا ہوئیں۔ اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جسم کی خواہش ہمارے اندر ہے، آنکھوں کی خواہش ہے، اور زندگی کی شیخی ہے۔ اور جو دوسرا نتیجہ اس گناہ کا ہوا، وہ ہے الزام دینے والی روح کا قبضہ ہو گیا۔ گناہ کرنے کے سبب سے جب آدم اور حوا کی آنکھیں کھل گئیں تو انہیں معلوم ہوا کہ وہ ننگے ہیں۔ تب وہ ایک دوسرے سے شرمانے لگے، جس کے معنی یہی ہو سکتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر اپنے اندر ایک الجھن محسوس کرنے لگے، اور یہ سوچ ان کے اندر پیدا ہو گئی کہ نہ میں صحیح حالت میں ہوں، نہ دوسرا ساتھی صحیح حالت میں ہے۔ الزام دینے والی روح نے ان پر قبضہ کر لیا، اور وہ ایک دوسرے کو مجرم سمجھنے لگے، اور وہ اطمینان جو ان کی زندگی میں تھا چھن گیا۔ سو میرے عزیزو، الزام دینے والی روح کا قبضہ ہو گیا۔ ہم دیکھتے کہ جب آدم اور حوا سے گناہ سرزد ہوا، تو جب خدا نے پوچھا کہ اے آدم تو کہاں ہے، تو وہ کہتا ہے، وہ آدم حوا پر الزام لگاتا ہے کہ یہ جو عورت تو نے میرے لیے پیدا کی ہے، اس نے گناہ کروایا ہے۔ اور حوا سے جب پوچھا گیا، اور حوا کہتی ہے کہ یہ سانپ نے کروایا ہے۔ یعنی کہ
الزام دینے والی روح کا قبضہ ہو گیا۔ یہی نتیجہ جو گناہ کے سبب سے ہوا آج بھی چلا آ رہا ہے۔ آج بھی لوگوں کے اندر الزام دینے والی روح کا قبضہ ہے۔ میاں بیوی پر الزام لگاتا ہے، بیوی شوہر پر الزام لگاتی ہے، ماں باپ بچوں پر الزام لگا رہے ہوتے ہیں، بچے ماں باپ پر الزام لگا رہے ہوتے ہیں۔ یعنی کہ یہ الزام دینے والی روح تب سے ہی چلی آ رہی ہے۔ یہ گناہ کا نتیجہ تھا، دوسرا گناہ کا نتیجہ تھا ہمیں۔ میرے عزیزو، جو گناہ کا تیسرا نتیجہ نکلا وہ یہ تھا کہ وہ مشقتوں کا شکار ہو گئے۔ یعنی کہ گناہ کرنے کے بعد انہوں نے اپنے ننگے پن کو ڈھانپنے کے لیے انجیر کے چورے پتوں کو سی کر اپنے لیے لنگیاں بنائیں۔ تو یہاں پر اگر ہم غور کریں تو یہ انسان کا ہاتھ کا پہلا کام تھا۔ یعنی کہ یہ ایک ہمیں یہاں پر سکل نظر آتی ہے، انسان کی حکمت عملی نظر آتی ہے۔ اب وہ اپنے ہاتھ سے کام کر رہا ہے، یعنی کہ ایک مشقت ہے۔ گناہ کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انسان مشقتوں کا شکار ہو گیا۔ کہ آج بھی ہم دیکھیں کہ جو گھر کا باپ ہوتے ہیں، سربراہ ہوتا ہے، وہ بہت محنت کرتا ہے اپنے بچوں کے لیے، بیوی کے لیے، یعنی کہ یہ اس کو سزا ملی ہوئی ہے، اس گناہ کا نتیجہ ہے یہ۔ اور جو نتیجہ چوتھا اگر نتیجہ دیکھیں وہ یہ ہے کہ خوف کی روح ان پر قابض ہو گئی۔ سب سے پہلا دشمن جو ان کی زندگی پر قابض ہوا وہ خوف ہے۔ چنانچہ جب خدا نے ان کو پکار کر بلایا اور کہا، آدم تو کہاں ہے؟ تو اس نے جواب دیا، میں نے تیری آواز سنی اور میں ڈرا۔ انسان کا وہ پہلا بدترین دشمن ہے جو اطمینان کو کھا جاتا ہے اور ایمان پیدا نہیں ہونے دیتا۔ میرے عزیزو، یہ چوتھا جو نتیجہ تھا وہ یہ تھا کہ خوف کی روح ہے وہ انسان پر قابض ہو گئی۔ آج بھی ہم دیکھیں کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو وہ ڈرتا ہے، وہ شرمندگی محسوس کرتا ہے، وہ خدا سے اس قدر خوف کھا جاتا ہے، خدا سے اس قدر خوف کھاتا ہے کہ وہ خدا کی حضوری میں بھی نہیں جاتا۔ جیسے کہ میں نے لاسٹ بھی بات کی تھی کہ جب انسان گنہگار ہوتا ہے تو وہ خدا کی حضوری میں وہ دعا نہیں کرتا، وہ بائبل مقدس کو نہیں پڑھتا، کیونکہ خوف کی روح اس پر قابض ہو جاتی ہے۔ خدا نے پکارا آدم کو کہ آدم تو کہاں ہے؟ تو آدم کہتا ہے کہ میں نے تیری آواز سنی لیکن میں ڈرا۔ پہلے جب خدا ٹھنڈے وقت میں ان سے ملنے آتا تھا تو تب وہ خدا کے روبرو خدا سے باتیں بھی کرتے تھے، کیونکہ وہ ان کو جلالی بدن دیے گئے تھے، وہ خدا کی حضوری میں خدا کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ لیکن اب جب خدا نے پکارا ہے تو آدم ڈر گیا ہے، وہ ڈر کے مارے خدا کے پاس نہیں جا رہا۔ میرے عزیزو، آج بھی جب ہماری زندگی میں گناہ آتا ہے تو ہم خوف زدہ ہو جاتے ہیں، ہم بے چین ہو جاتے ہیں، ہمیں کہیں سکون نہیں ملتا۔ یہ یاد رکھیں، یہ اسی گناہ کا نتیجہ ہے۔ پانچواں نتیجہ، آدم کے گناہ سے زمین لعنتی ہو گئی۔ گناہ کا جو ہولناک نتیجہ نکلا وہ یہ تھا کہ زمین آدم کے سبب سے لعنتی ہو گئی اور اونٹ کٹارے اگانے لگی، جس حال کہ اس کو اچھا پھل اور اعلیٰ اناج پیدا کرنا تھا۔ آدم مٹی تھا، لہٰذا آدم کی نافرمانی اس مٹی میں سما گئی اور زمین کی فطرت خراب ہو گئی۔ میرے عزیزو، چونکہ خدا نے آدم کو مٹی سے بنایا تھا اور انسان بھی اسی مٹی سے تھا، اسی زمین سے تھا، تو جب آدم نے گناہ کیا تو زمین اس کے سبب سے لعنتی ہوئی۔ یاد رکھیں، یہ پہلا گناہ جو زمین پر کیا گیا تھا وہ یہی تھا جو آدم اور حوا نے کیا، اور اس سبب سے زمین لعنتی ہو گئی۔ زمین کی کہنے کہ جو پورا سسٹم تھا، جو باغ عدن میں سسٹم تھا، وہ مکمل طور پر تبدیل ہو گیا۔ کیونکہ جو باغ عدن میں ہم سسٹم دیکھتے ہیں، اینیمل کنگڈم دیکھیں، جو جانوروں کا جو رہن سہن تھا، اور گناہ کے بعد وہ بہت ڈیفرنٹ ہو گیا۔ کیونکہ باغ عدن میں جو تمام جاندار تھے، خدا ان کو جڑی بوٹیاں دیتا تھا کھانے کے لیے، وہ جڑی بوٹیاں کھاتے تھے۔ جو شیر تھا وہ بھی ویجیٹیرین تھا، شیر بھی جو ہے وہ بھی بوسا کھاتا تھا، یہ گھاس کھاتا تھا جو کہ آج
بیل گائیں بکریاں کھاتی ہیں، اور کوئی بھی جاندار زہریلا نہیں تھا، تمام جاندار وہ کہہ لیں کہ نقصان نہیں پہنچاتے تھے، ایک دوسرے کو کھاتے نہیں تھے۔ یہ جو فوڈ سائیکل ہے، یہ جو ہم زمین پر جو فوڈ سائیکل ہے، یہ اب باغ عدن میں ایسا نہیں تھا۔ جب آدم نے گناہ کیا تو ہو سکتا ہے کہ جب باغ عدن سے تمام جاندار بھی نکالے گئے ہوں تو وہ تمام جاندار آدم کو کوستے ہوں، آدم کو باتیں سناتے ہوں کہ تو نے کیا کیا ہے، اور پھر بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تمام سارا سسٹم چینج ہو گیا، شیر جو ہے اب خون خوار ہو گیا ہے، جانوروں میں زہر بھر گیا، وہ ایک دوسرے کو کھانے لگے، اور پورے اس سسٹم کو چلانے کے لیے پھر خدا نے ایک نیا سسٹم بنایا جس کو ہم فوڈ سائیکل کہتے ہیں۔ یہ آدم کے گناہ کا نتیجہ تھا۔ اب یہ بات بھی غور طلب ہے کہ جب وہ خدا نے نیک و بد کی پہچان کا درخت زمین پہ لگایا تو اس کے لگائے جانے سے تو زمین ناپاک نہ ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ درخت زمین کی چاہت نہیں تھا، مگر جب مٹی کے اس آدم نے جب اس پھل کی چاہت کی اور اس کا طالب ہوا تو نتیجہ زمین اور نسل انسانی لعنتی ہو گئی، تمام نسل انسانی بھی لعنتی ہو گئی۔ وہی جو میں نے پہلے بھی بات کی کہ آدم کے گناہ کے سبب سے نسل انسانی میں ایک گناہ آ گیا، وہ موروثی گناہ، اوریجنل سن۔ اور جو چھٹا نتیجہ گناہ کا نکلا وہ یہ تھا دکھوں اور بیماریوں کا آغاز ہو گیا۔ مجھے نہیں لگتا کہ باغ عدن میں رہتے ہوئے آدم نے چھینک بیماری ہو، یعنی کہ وہ وہاں پر رہتے ہوئے بیمار ہوا ہو، مجھے نہیں لگتا، یہ ایسا ہو نہیں سکتا۔ گناہ نے طرح طرح کی بیماریاں انسان میں داخل کر دیں، کیونکہ آدم کے گناہ کرنے کے بعد خدا نے جب پوچھ گچھ کی تو خدا نے بڑے دکھ کے ساتھ ہوا سے کہا، تو نے یہ کیا کیا؟ یہ بڑے ایک دکھ بھرا جملہ ہے جو خدا نے ہوا سے کہا۔ ہوا کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ کس قدر نقصان کر چکی تھی اور کہ وہ نسل انسانی کو موت کے حوالے کر چکی تھی۔ لہٰذا گناہ کے نتیجہ میں عورت درد کے ساتھ بچے جننے اور درد حمل کی بیماری میں گرفتار ہو گئی، اور خدا کی طرف سے بھی یہی تکلیف اس پر ٹھہر گئی، اور مٹی کی لعنت نے ماں کے پیٹ ہی سے نسل انسانی کو بیماریوں سے گھیر لیا۔ گناہ کی مزدوری موت ہے، اور گناہ کا حاصل دکھ اور پریشانیوں کے سوا اور کچھ نہیں۔ یہ وہ مزدوری تھی جو آدم اور حوا کو گناہ کے نتیجہ میں ملی۔ جب تک یہ زمین قائم رہے گی اور انسان زمین پر گناہ کرتے رہیں گے، بیماریاں اور مشقتیں بھی قائم رہیں گی، لیکن آخرت میں یوں ہوگا کہ نئی زمین کے آنے پر یہ سب لعنتیں مٹ جائیں گی، جس کا ذکر مکاشفہ 21 باب میں کیا گیا ہے۔ نیا یروشلم، نیا آسمان اور نئی زمین کا جہاں ذکر ہے، تب یہ تمام بیماریاں یا تمام لعنتیں ختم ہو جائیں گی۔ یہ چھٹا نتیجہ تھا جو کہ گناہ کا نکلا کہ انسان بیماریوں کا شکار ہو گیا۔ آج ہم دیکھیں کہ ہر انسان بیماریوں میں ہے، آپ ہسپتالوں میں جا کر دیکھ لیں، کتنے کہہ لیں کہ ادھر بیڈ نہیں ملتا ان کو، اس قدر لوگ بیماریوں میں گر چکے ہیں، اس قدر بیماریاں ہیں۔ یہ بیماریاں کیوں آئیں؟ یہ اسی گناہ کا نتیجہ ہے جو آدم اور حوا سے سرزد ہوا، کیونکہ باغ عدن میں رہتے ہوئے ان کو کوئی بیماریاں، کوئی بلڈ پریشر کا مسئلہ، کوئی کہہ لیں کہ کینسر کی بیماری، کسی قسم کی بیماری نہیں تھی ان کے ادھر باغ عدن میں رہتے ہوئے۔ یہ گناہ کی وجہ ہی سے بعد میں ان پر بیماریوں نے حملہ کیا، اسی گناہ کی وجہ سے۔ جب ہم چونکہ جیسے زبور نویس بھی کہتا ہے کہ میں گناہ کی حالت میں ماں کے پیٹ میں پڑا، یعنی کہ وہ جو ماں کے پیٹ ہی سے جو
انسان میں گناہ تھا، موروثی گناہ تھا، اسی گناہ کی وجہ سے انسان میں بیماریاں بھی جنم لیا، بیماریوں نے بھی۔ اور بیماری، جب انسان کو بیماری لگتی ہے تو بیماری کیا لاتی ہے؟ موت۔ اور بیماری کیوں لگی؟ گناہ کی وجہ سے، اور گناہ کی مزدوری کیا ہے؟ موت۔ اور جو ساتواں اور آخری نتیجہ گناہ کا نکلا، آدم شیطان کی مانند ہو گیا۔ تمام نسل انسانی شیطان کی مانند ہو گئی، اور شیطان کیسا ہے وہ ہم سب کو پتہ ہے۔ ابلیس نے ہوا سے جھوٹ بولا کہ وہ پھل کھا کر خدا کی مانند ہو جائے گی، مگر ہوا یہ کہ پھل کھانے کے بعد وہ خدا کی مانند تو نہ بن سکے، البتہ خدا کے قول کے مطابق وہ ضرور مر گئے اور گنہگار ہو کر شیطان کی مانند بن گئے، جیسا کہ لکھا ہے پیدائش 3 باب 22 آیت۔ دیکھو انسان نیک و بد کی پہچان میں ہم میں سے ایک کی مانند ہو گیا۔ پہچان میں نہیں، ہم نے سیکھا ہے لاسٹ ویڈیوز میں کہ پہچان میں نہیں بلکہ پہچان کے لیے ہم میں سے ایک کی مانند ہو گیا۔ یاد رکھنا چاہیے کہ نافرمانی کر کے کوئی شخص خدا کی مانند نہیں بن سکتا، اس لیے یہاں ہم کا مطلب ہمیں خدائے سلوس نہیں لینا چاہیے، کیونکہ کوئی شخص نافرمانی کر کے نہ باپ کی مانند بن سکتا ہے، نہ بیٹے کی مانند، اور نہ روح القدس کی مانند۔ پھل کھانے کے بعد اگر آدم خدا کی مانند بن گیا تو پھر ابلیس سچا ٹھہرا۔ یہی ہو سکتا ہے نا کہ کیونکہ ابلیس نے بھی کہا تھا کہ گناہ، اگر ہم کے لفظ کو خدائے سلوس میں لیتے ہیں کہ ہم یہاں پر الوہیم گاڈ ہے، گاڈ کا مطلب آیا الوہیم، جس کا مطلب ہے کہ خدا کے نام میں کثرت ہے، یہاں پر باپ بھی ہے، بیٹا بھی ہے اور روح القدس بھی ہے۔ اگر ہم تثلیث کو ماننے والے اگر اس ہم کے لفظ کو خدائے سلوس کے ساتھ جوڑتے ہیں تو وہ اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ ابلیس سچا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ابلیس نے تو ہوا سے کہا کہ جب تم یہ پھل کھاؤ گے تو تم خدا کی مانند بن جاؤ گے، تو کیا ابلیس سچا ہو سکتا ہے؟ ابلیس کے بارے میں تو یوحنا کی انجیل 8 باب اس کے 44 آیت میں لکھا ہے کہ وہ جھوٹا ہے بلکہ جھوٹوں کا باپ ہے۔ سو میرے عزیزو، یہاں پر گناہ کرنے کے بعد آدم اور حوا خدا کی مانند نہیں بلکہ لوسیفر کی مانند، ابلیس کی مانند بن گئے۔ کیوں؟ کیونکہ سب سے پہلے گناہ اسی نے کیا تھا۔ ہم میں سے ایک کی مانند ہو گیا، ہم میں سے ایک کی مانند ہو گیا سے مراد آسمانیوں کی جماعت میں سے ایک ہے، اور آسمانیوں کی جماعت کا ذکر عیسائیہ 14 باب اس کی 13 آیت میں لوسیفر اور اس جماعت کا یوں ذکر کرتا ہے کہ میں اپنے تخت کو ستاروں سے بھی اونچا کروں گا اور میں شمالی اطراف میں جماعت کے پہاڑ پر بیٹھوں گا۔ یہ ہے آسمانیوں کی جماعت، جو 1/3 فرشتے اور لوسیفر کو آسمان سے گرا دیا گیا۔ ہم میں سے ایک کی مانند ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ ان جماعت میں سے ایک کی مانند ہو گیا، اور وہ ایک کون ہے؟ لوسیفر۔ خدا کی جماعت میں خدا موجود ہے، بس ہم میں سے ایک کی مانند سے مراد یعنی لوسیفر کی مانند گنہگار ہو گیا۔ یاد رکھیں کہ گناہ کر کے انسان شیطان کی مانند ہی بنتا ہے، خدا کی مانند نہیں بن سکتا۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہم شیطان کی مانند بنتے ہیں، اور ہم نے پہلے پارٹ میں سیکھا تھا کہ گناہ کیا ہے؟ شیطان کی روح۔ تو جب ہمیں گناہ آتا ہے، جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہمارے اندر شیطان کی روح کام کرتی ہے، ہم شیطان کی مانند ہو جاتے ہیں۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہم شیطان بن جاتے ہیں، ہم شیطان کی مانند ہو جاتے ہیں، ہم خدا کی مانند نہیں ہوتے۔ خدا بے عیب ہے، وہ بے گناہ ہے، اس کی ذات میں گناہ نہیں۔ تو یہاں پر ہمیں یہی سیکھنے کو ملتا ہے کہ اس لفظ ہم کو خدائے سلوس کے ساتھ نہیں لینا چاہیے۔ تو میرے عزیزو، آج ہم نے جو سیکھا وہ یہ ہے کہ گناہ کے محرکات کیا ہیں، اور گناہ کا نتیجہ کیا نکلا۔ جو آدم اور حوا نے گناہ کیا اس کے کیا کیا نتائج برآمد ہوئے، اس پر ہم نے بات کی ہے۔ نیکسٹ جو ہم مزید اس کے بارے میں سیکھیں گے، اور وہ
میں بھی وہ لاسٹ پارٹ ہو ہمارا، جو پارٹ 4 ہوگا وہ اس علم الگناہ کا لاسٹ پارٹ ہوگا۔ میرے عزیزو، امید ہے کہ آپ نے آج کی ویڈیو میں بھی کافی کچھ سیکھا ہوگا، اور اس چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس کلام کو سیکھیں۔ اور میں پھر کہنا چاہوں گا، جو کہ میں لاسٹ پر کہتا ہوں، کہ اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا اور اس کو سننے والے اور جو کچھ اس پہ لکھا ہے اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں۔ میرے عزیزو، جو کچھ ہم سیکھتے ہیں ضرور ہے کہ ہمیں اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ خدا ہمیں آج کی تعلیم کے وسیلہ سے بڑی برکت دے، آمین۔